السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورۃ النساء، آیت نمبر 24۔ والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں۔ اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے، کتاب اللہ علیکم، اللہ نے تم پر یہ حکم لکھ دیا ہے۔ محصنہ کا جو لفظ ہے حصن سے ہے، اور حصن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔ قلعے کی بڑی اونچی اونچی 4 دیواریاں ہوتی ہیں تاکہ دشمن کے حملے سے یا اس کے کسی بھی سمت اندر داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ محسن یا محسنہ، مرد یا عورت جو شادی کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے محسن جو ہوتا ہے یا محسنہ جو ہوتی ہے وہ اسی قلعے میں ہی رہتا ہے اور رہتی ہے، وہ کسی غیر مرد یا غیر عورت کے ساتھ نہیں رہتے، اور اسی طرح ان کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ کنوارا ہو یا کنواری، شادی شدہ ہو، مرد ہو یا عورت، ان کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حصن میں آئیں، اس قلعے میں آئیں، اور جب اس قلعے میں آئیں گے تو نکاح کر کے آئیں گے۔ تو اس طرح ایسی خاتون کو یا ایسے مرد کو محسن یا محسنہ کہا جاتا ہے۔ ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے کہ آلریڈی شادی شدہ ہے۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کہ تم اپنے اموال کے بدلے انہیں حاصل کرو۔ یعنی مال، مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ تم انہیں حق المہر بھی دے سکو، اور نکاح کے بعد ان کو خرچہ جو بھی ان کا نفقہ ہے، نان و نفقہ ہے، ان کا پہناوا ہے، اس کی ذمہ داری لے سکو۔ قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، محسنین غیر مسافحین۔ نیت یہ ہو کہ میں نے نکاح کرنا ہے، ایک گھر کو آباد کرنا ہے، ایک کھانا بنانا ہے جس میں میری بیوی بھی ہو، اللہ مجھے بچے بھی دے، میں ان کے ساتھ رہوں، یہ مقصد ہو شادی کا۔ غیر مسافحین، یہ نیت نہ ہو کہ بدکاری کرنے والے بن کے رہیں گے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کرو۔ جو مہر شادی کے موقع پر لوگوں کی گواہی میں، ان کی موجودگی میں، ولی کی ولایت میں جو بھی مہر طے ہوا تھا وہ شادی کے بعد یا شادی کے دوران نکاح کے موقع پر تم ادا کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اس مہر کے مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت ہے، اس میں ہمیں محرمات ابدیہ کا بھی پتہ چل گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شرعی طریقے سے کسی عورت کے ساتھ رہنا، اس سے مراد یہ کہ اس سے رشتہ قائم کرنا ہے۔ کوئی خاتون بغیر نکاح کے کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نکاح کی بہت اہمیت ہے ہماری شریعت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد جو بتائے ہیں وہ یہ کہ جس کو بھی اگر نکاح کرنے کی خواہش ہو تو آپ فرماتے ہیں وہ نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ نکاح آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچا کرتا ہے، یعنی انسان کی آنکھیں پھر بار بار نہیں اٹھتی غیروں کی طرف، اور اسی طرح شرمگاہ کو بچاتا ہے، انسان ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ فائدے ہیں نکاح کے۔ پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نصف دین، یعنی بندے کا مکمل دین نکاح سے ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بھی کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ فلیتق اللہ فیما بقی، لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ آدھا عمل تو ہو گیا، باقی آدھا عمل ہوتا ہے، وہ آدھا دین ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ میں کوئی خدا نخواستہ شادی کرنے کے بعد کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو کراس تو نہیں کر رہا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو،
تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے نکاح کر لے، پھر ان سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی انسان ہی ہو نا، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی اور یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ ملا کے پھر ایک نئی جنریشن اٹھاتا ہے۔ فائدے یہی ہیں کہ اس میں قربتیں ہو جاتی ہیں، نئے رشتے قائم ہوتے ہیں، نئے خاندان بنتے ہیں، اور وسعت پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کے تعلقات میں۔ تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو، وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں ہوں۔ یہاں دیکھیے کتنی اہم بات کی اللہ تعالیٰ نے، یہ دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، کہ وہ لونڈی ہو، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو غیر مسلم خواتین یا دوسری وہ جب آتی ہیں مسلمان معاشرے میں تو ان کو شاید اتنے احکام کا علم نہیں ہوتا، لیکن ان کا لائف سٹائل ٹوٹلی مختلف ہوتا ہے مسلمان معاشرے کی خواتین یا مردوں کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے اس سے۔ تو اس لیے ان کی پہچان بڑی ضروری ہے، ان سے شادی کرنی ہے جو واقعی یہ چاہتی ہوں کہ میں نکاح میں اپنی ذات کو، اپنی عصمت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، اور اس میں سیدھی سی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ وہ ایسی نہ ہوں کہ وہ بدکاری کرنے والیاں ہوں یا ان کے کوئی بوائے فرینڈز ہوں جو آپ نہ جانتے ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی میں مبتلا ہوں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی، ان کو تو پوری سزا ملے گی۔ جو مسلمان ہے، جانتی ہے، اسلام کو مانتی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرد ہے، اس کو بھی پتہ ہے، تو ایسے لوگوں کو شریعت نے جو سزا بتائی ہے ان کے مقابلے میں ان نئے لوگوں کو جو ہمارے گھروں میں آ گئے، جن سے نکاح کر لیا گیا اور وہ دوسرے ملک کے تھے، دوسرے معاشرے کے تھے، تو ان لوگوں کو پھر سزا آدھی ملے گی۔ ذالک، اللہ فرماتے یہ نکاح کی اجازت میں اس کے لیے دے رہا ہوں، لمن خشی العنت منکم، جو تم میں سے نکاح سے ڈرتا ہو، کہ چلے آزاد خاتون نہیں ملتی تو کم از کم لونڈی سے ہی کر لوں نکاح، لیکن یہ اس کے لیے اجازت ہے جو واقعی یہ ڈرتا ہو کہ بھئی میں کہیں خدا نہ خواستہ برائی میں نہ پڑ جاؤں۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، انتظار کر لو، تھوڑا سا برداشت کر لو، کہ جب کبھی بھی کوئی مناسب رشتہ آیا، مناسب خاتون ملی جو آزاد ہو، مسلمان ہو، خیر لکم، تو تمہارے لیے وہی بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان میں معاملہ ہم ظاہر پر کرتے ہیں، باطن اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ تو اس لیے ظاہر پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو بس مسلمان اس پہ عمل کر لے، باقی بظاہر جو کچھ دیکھنا ہے وہ دیکھ لے کہ اخلاق کیسا ہے، دین کیسا ہے، اور اس کے بعد چاہے لونڈی کیوں نہ ہو اس سے انسان نکاح کر سکتا ہے۔ لوگوں کے باطن کے پیچھے ہم نہیں پڑ سکتے کہ اندر کیسے ہیں، اندر کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں یہی خوف تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یا نعای العرب، یا نعای العرب، اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشہوۃ الخفیہ، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ بدکاری ہے اور مخفی شہوت ہے، اس کا مجھے ڈر ہے۔ زانی مرد ہو یا عورت، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکار دیتا ہے، اور کہ دعا کرنے والا کوئی ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دے دیا جائے، اور کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جو مسلمان بھی اس وقت دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے الا زانیتن تسعی بفرجہا، سوائے اس بدکار عورت کے جو اپنی شرم گاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہو، اس کی دعا نہیں سنی جاتی، او عشارن، یا ٹیکس وصول کرنے والے جو ہیں ناجائز طریقے سے، ان دونوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ جنت سے محروم ہوں گے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ مسائل اللہ نے بتائے ہیں، اس کی بڑی مہربانی ہے، احکام کو کھول کھول کے ہمیں بیان کر دیا ہے، اور پھر احکام کو دیکھیں تو اس میں الحمدللہ آج تک کوئی بھی کنٹراڈکشن نہیں نظر آتی، اور سب لوگ اس سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں یہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں، یہ مقدس ہیں، اور یہ آزادی ہے ہمارے دین میں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے انحراف کر کے گمراہ لوگوں کی طرف خوب مائل ہو جاؤ۔
وہ یہی چاہتے ہیں کہ چھوڑو دین کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو چھوڑو، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اس کے اندر رکھنے کی، کراس کرو، جو دل میں آتا ہے وہ کر لو، خواہشات ہیں ان کو پورا کر لو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ یعنی ایسے مسائل احکام نکاح کے اس نے بتا دیے، رشتوں کے بتا دیے ہیں کہ واقعی ایک انسان کہیں بھی ہو اس پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ شریعت نے میرے لیے کیا کیا پابندیاں لگائی ہیں کہ ان خواتین سے تم نکاح کر سکتے ہو، دوسروں سے بالکل نہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ واقعی انسان خواہشات کے اعتبار سے اور جوش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑے جلدی فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ آپس میں باطل طریقے سے مال کھانا، آپس میں یعنی آپس سے مراد ہم انسان جس معاشرے میں بھی رہتے ہیں، بالخصوص وہاں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کرتے وہ کہا ہے کہ آپس میں کبھی کسی بھی معاشرے میں تم رہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاؤ، جس میں رشوت ہو، جس میں ملاوٹ ہو، جس میں دھوکہ ہو، جس میں جھوٹ ہو، جس میں فراڈ ہو، کک بیکس ہوں، ان سب سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر تجارت ہو تو ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ بتایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس سے مراد ایک تو یہ کہ خودکشی نہ کرو، یہ جو سوئسائڈ بمنگ ہوتی ہے اس سے منع کیا ہے، اپنے آپ کو انسان قتل ہی کر رہا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو، جس معاشرے میں تم رہتے ہو ان پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، سوچو ہی نہ کہ میں نے ان کو قتل کرنا ہے، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ حکام تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم جی سکو، دنیا میں جینے کا تمہیں ڈھنگ آئے، آپس میں رضامندی سے رہو گے، بے فکر ہو جاؤ گے، جان مال دونوں محفوظ ہوں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کوئی ظلم کرے گا کسی پر، مارے گا یا اس کا مال چھینے گا یا زیادتی کرے گا، تو یہ اللہ فرماتا ہے پھر اس کا معاملہ میرے پاس جب آئے گا تو میں تو اس کو سیدھا دوزخ کی آگ میں جھونک دوں گا اس کو، اور ایسا کرنا اللہ فرماتا ہے مجھ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل کرنا، مال غلط طریقے سے کھانا، اور پھر اسی طرح آزادی کے ساتھ رہنا، بدکاری میں پڑنا، اپنے آپ کو محسن نہ بنانا، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے ان کو اپنے لیے حلال کر لینا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے اللہ فرماتے ہیں بچ جاؤ، بس میں جن سے کبیرہ گناہوں سے روک رہا ہوں ان سے بچ جاؤ، تو پھر اس کا چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ اصل تو مسئلہ سارا کبیرہ گناہوں کا ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بتائی ہو کہ یہ کرو گے تو میں دوزخ میں ڈال دوں گا، یا اللہ نے لعنت کی ہو اس پر، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے غضب کی بات کی ہو، یہ چیزیں، یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ احادیث میں اور بھی بہت سے کبیرہ گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 7 ہلاک کرنے والی، تباہ و برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ان میں ایک ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جادوگر کے پاس جانا اور وہ جو کہے اس کو مان لینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ جادو ہے۔ کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہو کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے، کوئی بندہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ سود کھانا، سود میں انوالومنٹ کسی بھی طریقے سے، جس کو کھلائے گا وہ بھی کھائے گا اور جس سے لے گا خود کھائے گا، یہ سود کھانا ہوتا ہے۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، بھگوڑا بننا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان سے اگر انسان بچ کے رہے تو اللہ فرماتا ہے میں مومن کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانوں اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھوں، اس کے قادر مطلق ہونے پر ایمان رکھوں، اور یہ بھی سوچوں، یہ بھی مانوں کہ وہ جہاں غفار ہے وہاں اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو پھر انسان کبائر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں ان کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہیں۔
حقیقت ہے، ورنہ ان فرائض کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم اس چیز کی تمنا کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ ایک زندگی گزارنے کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو شکل نارمل سی دے دی، تو یہ سب ہوتی ہیں، مگر بندہ تمنا یہ کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جائے جو فلاں کے پاس ہے۔ اور آج کل تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ملینز بھی اگر خرچ کرنے پڑے تو انسان کر دیتا ہے، یا کسی طرح میں خوبصورت لگوں۔ اللہ فرماتے ہیں مال ہو، جسم ہو، شخصیت ہو، صلاحیت ہو، اس کے بارے میں ایک اصول یاد رکھو، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ جو بھی دنیا میں عمل کریں گے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کریں یا اخروی اعتبار سے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے گا بس، لیکن مان نہ کرو اس پہ۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اصول بتایا کہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے تو اس پہ حسرت کا اظہار نہ کیجیے کہ مجھے کچھ نہیں دیا۔ حسد بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پاس یہ جو نعمت ہے وہ اللہ اس سے چھین لے، کیوں ہے اس کے پاس یہ خوشی، یہ اس سے چھین لے، یہ میرے پاس آ جائے۔ پھر اسی طرح خواتین بھی بعض اوقات یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر برابر ہو کے چلیں، اور اب تو بعض مرد بھی خواتین کے ساتھ برابر برابر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور بھائی مرد الگ ہے، عورت الگ ہے، دونوں کی راہیں الگ ہیں، مشن الگ ہیں، جسمانی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے، مرد کے کام کچھ اور ہیں، عورت کے کام کچھ اور ہیں، یہ محض نعرے ہیں۔ سوچنا چاہیے، انسان اپنی فزیک کو دیکھے، شادی کے کچھ عرصہ کے بعد سوچ لے کہ جو کچھ میں پہلے کہتا تھا یا کہتی تھی کیا واقعی اس پر قائم رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں۔ اللہ نے فزیک ہی ایسی بنائی ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تمہارے عہد و پیمان نے تم سے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے اپنے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا کچھ حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مہربانی، تعلقات کو باہم مضبوط بنانے کے لیے ہمارے اندر مہربانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دوسروں کا بھی خیال کریں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ بعض کو بعض پر فضیلت کس بنیاد پہ؟ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے دونوں کو اپنے اپنے مقام پہ فضیلت دے رکھی ہے۔ مرد پیسے بھی خرچ کرتا ہے، کماتا ہے، گھر کو چلاتا ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والیاں ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احکام دے کے ان کے حقوق کی حفاظت مردوں سے کرائی کہ خیال کرنا ہے، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو بس تم انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو تم بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو، ایسی مار نہیں کہ جسم پر نشان چھوڑ جائے۔ یہ منع کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اسی وجہ سے اس کا معنی وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہی ہے کہ ایسی مار مارو جو ہلکی ہو، جسم پر کوئی نشان نہ چھوڑو۔ چہرے پہ مارنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں کہ ٹھیک ہے، تو ان کو ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو۔ بس الحمدللہ سمجھ گئی ہیں، معاملات سدھر گئے ہیں، اب دل میں کوئی ایسا غصہ نہ ہو کہ میں نے تو اب اس کو ساری عمر ذلیل کرنا ہے، اس سے بدلے لینے، اس کو یوں قابو کرنا ہے۔ بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ نے ایک مرد کو بڑا بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے سر پہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ کہیں اونچا ہے اور کہیں بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو، یعنی ناراض ہیں ایک دوسرے سے، نہ بیوی مان رہی ہے یا میاں نہیں مان رہا، دونوں میں شدید اختلاف ہے محض چھوٹی چھوٹی غلط فہمی کی بنیاد پر، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو، یہ دونوں باہم مل کے بیٹھیں۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ درمیان میں کوئی ایسی شے جو آ گئی ہے تو بیچ میں کوئی بڑے بزرگ بیٹھیں، وہ غلط فہمیوں کو دور کریں، دونوں خاندانوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جائیں لڑیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نصیحت کرنے کی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَبْعَثُوا، کہ کوئی مقرر کرو
ایک ذمہ دار مرد عورت کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک ذمہ دار مرد کے گھر والوں کی طرف سے. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس بنیاد پہ یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اندر کیا وجہ ہے. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خیانت تو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی خوف تو نہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پیسہ تو نہیں لوٹنا، اس کے پیسے پہ قبضہ تو نہیں کرنا. یہ سب اللہ خوب جانتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈی غلام، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ عام سی ہدایات ہیں، کمانڈمنٹس ہیں جو ایک ایک مسلمان کو وقتاً فوقتاً جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو اچھا بناتی ہیں. انسان کے تعلقات اپنے رب سے بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے قریب بھی آتا ہے. اور پھر جو عزیز ترین قریبی لوگ ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر معاشرے کے انتہائی کمزور لوگ، ہمسائے، ادھر ادھر کے بہت سے لوگ، ان سب کے ساتھ انسان مہربان ہو جائے، اچھا سلوک کرے، تو سوچئے کتنا اچھا انسان بنتا ہے. لوگ کیسے اس معاشرے میں رہنا پسند نہیں کریں گے. لیکن جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، دوسروں کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے شخص کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ جو انسان کنجوس ہوتا ہے نا، تو وہ مالی اور قولی دونوں حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے. یعنی یہ حقوق ہوتے ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، تو مجھے کیا ضرورت، مہمان نوازی نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے دوسروں کو کھلانے کی. حتیٰ کہ اس بخل میں آ کے وہ اپنے بیوی بچوں تک پر پابندی لگا دیتا ہے، ان کو بھی کھل کے نہیں کھلاتا، ان پہ بھی خرچ نہیں کرتا جن کا کفیل ہوتا ہے. پھر قولی اعتبار سے وہ کون سے حقوق ہیں جن سے انسان بچ جاتا ہے، پرے رہتا ہے، وہ حقوق ادا نہیں کرتا. اس میں سب سے اہم حق یہ ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا. کنجوس انسان ہوتا ہے یہ، اتنی تکلیف نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لیا اور زبان سے اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں یہ شخص میری امت کا کنجوس انسان ہے، یعنی زبان بھی نہیں ہلا سکتا. پھر اسی طرح آگے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ نام ہو جائے، میرے نام کی پلیٹ سلیٹ لگ جائے، اور اسی طرح لوگ کہیں واہ واہ بڑا سخی انسان ہے، دکھانے کے لیے. اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کتنا برا ساتھی ہے. وہ بھئی اللہ کے لیے دو، اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا. شیطان ساتھی نے تو تم سے خرچ تو کروا دیا مگر اجر کچھ نہ مل سکا تمہیں اس کی طرف سے، بلکہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا، اللہ نے تو ایسی انفاق کو قبول ہی نہیں کرنا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اس لیے فرمایا اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اللہ کے لیے خرچ کرتے اور اس کا ریوارڈ کہتے اللہ قیامت کے دن تجھ سے لوں گا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے. معمولی سا ذرہ بھی، معمولی سی چیز بھی اگر اللہ کے نام پہ دی جائے اور محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ معمولی نیکی بھی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے کل کو دے گا ثواب. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم آپ کو اے محمد ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. یہ بتائیے آپ نے ہمارا پیغام اپنی اس امت تک پہنچا دیا یا نہیں؟ اور گواہی کے طور پر امت سے پوچھیں گے کہ آپ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ نہیں. یہ ہے اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، اندازہ کیجئے وہ حال اس وقت لوگوں کا کیا ہوگا اور نبی کا کیا حال ہوگا. اسی وجہ سے اس آیت کو سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے، اور پڑھنے والے سے آپ نے فرمایا بس بس. یومئذ یود الذین کفروا، اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، یعنی بس زمین پھٹے، میں اس میں غرق ہو جاؤں اور اوپر سے زمین برابر ہو جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. جو بھی بات ہوگی اندر کی باہر کی سب پھر ان کا لکھا ہوا وہ بھی ان کے سامنے ہوگا. کیا چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے؟
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو۔ یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ ویسے نشے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، بد دعا کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ انسان نشے کی حالت میں نماز پڑھے اور پھر کہ جی میں نے نماز پڑھ لی، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ میں نے اپنے لیے بد دعا کی یا دعا کی۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آیت سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نمازی نماز پڑھے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، ترجمہ آئے گا تو انسان کی توجہ نماز کی طرف رہے گی، اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے رب سے کیا کچھ وعدے کیے ہیں، کیا مانگا ہے، کن گناہوں کا اقرار کیا ہے، اور اس کے ہاں سجدہ کر کے میں نے اس کی کتنی بڑی بڑائی بیان کی ہے، اس کو پتہ ہوگا۔ جب کچھ پتہ بھی نہ ہو تو نماز میں خشوع و خضوع کیسے آئے؟ اس لیے یہ حیران کن بات نہیں ہوتی کہ جب ہم حرمین میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ قرآن سن کے رو رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وَلَا جُنُبًا، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے ہو، یعنی اگر گھر ایسی جگہ ہے کہ اس کا راستہ مسجد کے اندر سے ہی بنتا ہے باہر جانے کا تو بس نکل جاؤ، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، مراد یہ کہ صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہ دو مسح نہیں بتایا، ایک بتایا، یعنی مٹی اپنے دونوں ہاتھ کو لگاؤ اور یہی دونوں ہاتھ پہلے چہرے پہ پھیر لو اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھیر لو۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ کتنی آسانی ہے۔ طہارت کو لازم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، مسلمان پاک رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مسلمانوں راستے سے بھٹک جاؤ۔ یعنی کتاب کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے رکھا ہو، یہ کتاب ہے، اس میں یہ احکام ہیں، یہ شریعت ہے، یہ قوانین ہیں، تم نے ان کو ماننا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے، اور باقی عبادات کی طرف ہے۔ باقی کتاب میں عبادات بھی ہوتی ہیں، اذکار بھی ہوتے ہیں، تو یعنی تھوڑا سا حصہ ایسا ہوتا ہے کتاب کا، کچھ چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں جس میں واضح گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو مارکیٹ میں لے جانا ہے، آفس میں لے جانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، حرام سے بچانا ہے۔ لیکن لوگ ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہ ان کو چھوڑو، ضلالت کے خریدار بنو، جو سسٹم ہے اس کے بندے بن جاؤ۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں تم بھی بھٹک جاؤ، کہ چھوڑ دو اللہ رسول کی باتیں، اور جو کر رہے ہیں دنیا جس طرف چل رہی ہے، جو چل چلاؤ ہے، تم بھی اسی میں بہہ پڑو۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ یہ دشمنی ہے جو کسی کے دین کے ساتھ کی جائے، پھر یہ ہے کہ اللہ کو انسان اپنا دوست بنا لے اور اللہ کو ہی اپنا مددگار بنائے، تو بتائیے اس سے بہتر بھی کوئی اور دوست اور مددگار ہو سکتا ہے؟ تو اس میں سمجھانا یہ چاہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے دین کے کچھ لوگ دشمن ہوتے ہیں، ان کی چالوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی چالوں کی پرواہ کرنی ہے۔ من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین، وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور آپ کو کہتے ہیں سنو مگر تم نہ سنوائے جاؤ، اور دین میں عیب لگانے کے لیے اپنی زبان کو موڑتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ رائنا کا مطلب ہے ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، لیکن زبان کو اگر موڑیں تو کہتے ہیں رائنا، جس کا مطلب ہے وہ ہمارے چرواہے، اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے ہیں سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہذا وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں، یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔
یہ بہت بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے. ناراض ہوتا ہے کتاب والوں سے کہ تمہارے پاس علم ہے، تمہاری کتاب تمہیں کہتی ہے، پھر بھی تم مخالفت کرتے ہو. جو جاہل لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی علم ہی نہیں، جن کی نسلوں میں کوئی نبی نہیں آئے، تو سوچئے نا، وہ نہ مانے تو اور بات ہے، لیکن تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، سب کچھ جانتے ہو. اور پھر تھریٹ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں بالکل پتھر بنا دوں، چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ تمہارے وجود کو وہیں جیم کر دوں، اور پھر تمہارا سینہ ایک طرف ہو اور تمہاری گردن موڑ کے منہ دوسری طرف کر دوں، یا پھر اس طرح کی سزا دوں جو اصحاب السبت کو دی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا اور خنزیر بنا دیا تھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا. یہ گناہ ہے. کس نے کہا ہے بھائی؟ پیدا تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کھلاتا وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، اور پھر اسی طرح اور بھی بڑی آسانیاں نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ لیکن جس نے کچھ نہیں دیا اس کو بھی اللہ بنا لو. یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ کے حقوق لے کے دوسروں کو دینا نہیں ہے؟ اللہ تو ناراض ہوتا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، جی ہم تو بڑے پاک لوگ ہیں، پاک نسلیں ہیں، پاک خون ہے ہمارا، ہم پاک ہی ہیں، ہم تو گناہ گار نہیں ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہے. اپنے دعوے کرتے ہیں خود، یا ان کے بارے میں کچھ لوگ ایسے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، اور یہ تزکیہ کرنا، پاک قرار دینا تو یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اللہ دلوں کی حالت کو جانتا ہے. لوگ دلوں کی حالت کو نہیں جانتے، بظاہر صرف اس کی شخصیت کو دیکھ کے یا کسی کو بظاہر دیکھ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی بڑا پاک باز ہے. حتیٰ کہ معاملہ کرتے وقت بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا معاملہ کر رہا ہے، مگر اس کے دل کے اندر کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اللہ جانتا ہے اس کا دل کالا ہے یا سفید ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. تو منع کیا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہے میں بڑا پاک باز ہوں. اپنی زبان سے اپنے آپ کو بڑا نیک، پاک، طاہر، صاف و شفاف کہنا اللہ نے منع کیا ہے. اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. پاکیزہ تو اللہ تعالیٰ اسی کو قرار دے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، بس یعنی نیک نیتی کے ساتھ ہوں. اور مومن تو ہر وقت اپنے نیک اعمال کے بارے میں بھی ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں ہے میرے نیک اعمال اللہ کے ہاں کیسے ہیں، قبول ہوئے بھی کہ نہیں. تو اس دھوکے میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بہت بہتر ہوں. انظر، دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اس جھوٹ کا کھلم کھلا گناہ ہونا ہی کافی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں، اچھی نسلوں کے ہیں، جنت میں ہم ہی نہیں جانا ہے، دوزخ تو دوسروں کے لیے بنی ہوئی ہے. یہ سب جھوٹ ہی باتیں ہیں. اللہ نے ان کو نہیں کہا، نہ کتاب میں کہا ہے، نہ کسی نبی نے کہا ہے، نہ ان کے کسی بزرگ نے کہا ہے. تو اس طرح کھلم کھلا جو بات کرتے ہیں یہ گناہ ہے. بس یہی گناہ گار ہونا ہی کافی ہے کہ جا کے یہ پیور ہوں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ جبت یعنی جادو اور طاغوت یعنی شیطان یا بتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ایمان کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. اہل کتاب کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اسلام دشمنی میں ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور ان کی تعریفیں کریں جو کھلم کھلا انکار کرتے ہوں اللہ کا، رسولوں کا، کتابوں کا، فرشتوں کا، پھر بھی ان کو کہیں کہ اہل ایمان سے زیادہ بہتر ہے. اور اپنی حالت یہ ہے کہ خود اس سے بھی گئے گزرے. جادو پر ان کا ایمان، جادو پر ان کا عمل، اور طاغوت یعنی شیطان، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، اور بت، ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ انہی کے اثرات ہیں، انہی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، انہی سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب قسم کے رویے ہیں انسانوں کے کہ شریعت کو چھوڑ دے، کتاب کو چھوڑ دے، اور پڑھا لکھا سمجھدار ہوتے ہوئے بھی اپنی کتاب کو بھی نہ مانے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. اللہ کیسے خوش ہو ایسے لوگوں پر کہ جن کو سب کچھ دیا اس کو تو نہ مانے، چھوڑ دیں اور الٹے کام کریں. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. یاد رکھیے یہ آیت جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتری تھی تو اس نظریات کے لوگ آپ کے دور میں جو تھے یہ ان کے لیے ہے. اور آج بھی ایسے نظریات کے لوگ کہیں بھی پائے جائیں، چاہے مسلمانوں کے اندر بھی ہوں،
اس آیت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ یہ آیت ان کے لیے بھی، اللہ کی ناراضگی ان لوگوں پر بھی ہے. ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے، تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے. اگر واقعی ان کا کوئی حصہ ہوتا تو لوگوں کو معمولی سی شے بھی نہ دیتے، حقیر سی بھی. اتنے کنجوس بن جاتے اور سمیٹتے، اتنی حرص پیدا ہو جاتی. مگر اللہ وہ تو سخی ہے، وہ تو رزاق ہے اور مالک بھی ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. یہ کم فضل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نبوت کا تاج رکھا اور مسلمانوں کو کتاب عطا کی، ان کے اخلاق درست کر دیے، ان کے اعمال درست کر دیے، ان کو اپنے قریب کر لیا، ان کو ساری انسانی تاریخ بتا کے بد کردار لوگوں کے بارے میں بھی بتایا اور نیک کردار لوگوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا. اس سے فرمایا فقد آتینا، کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی. آج دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور اسلام جو دین ہے یہ سب نام لیتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو اب ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور جو رکا ہے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. آیات سے مراد قرآن مجید، آیات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیات سے مراد قرآن مجید کے احکام، اس کے دیے ہوئے نظریات اور عقائد. یہ جو انکار کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، اور جب یہ آگ میں جائیں گے تو جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی گل سڑ کے تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، نئی کھالیں دے دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو. یعنی جلود کی بات کی ہے کہ کھالوں کو ہم عذاب دیں گے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور واقعی دیکھا جائے تو جتنی تکلیف سکن کو ہوتی ہے اتنی فلیش کو نہیں ہوتی جو جسم کے اندر کا حصہ ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے کہا سزا کی یعنی انتہا ہے. یہ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بہت زبردست ہے سزا دینے میں بھی، سب پر غالب بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے کہ میں ایسے مجرم کو ایسی سزا کیوں دوں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. یہ ہے ایمان اور عمل صالح کا ریوارڈ. اس دنیا کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کو یہ کچھ دیں گے، کیونکہ یہاں کچھ بھی بن جائے ہمیشہ نہیں رہتا. ہم خود ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ رہنے کی خواہش بھی کریں تو بہرحال انسان کا جسم وقت کے ساتھ ساتھ جہاں طاقتور ہوتا ہے وہاں کمزور بھی ہوتا جاتا ہے. اس لیے دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سنت الہی یہی ہے، آؤ اپنا وقت گزارو، کمزور ہو اور چلے جاؤ، چھوڑ دو. آگے کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. جو اہل ہو پوزیشن اس کو دو، جو اہل ہو تم امانت اس کو دو. بددیانت خائن انسان اس کو امانت بالکل نہ دو. یہ ایک اصول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میرٹ پہ انسان کو چلنا چاہیے یا میرٹ کو برقرار رکھنا چاہیے. جو اہل ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا، وہ میرٹ پہ جو آئے گا وہی اقتدار میں بھی آئے گا. پبلک کو بھی اسی کو اپنی امانتیں ووٹ دینے چاہیے، جو نہ اہل ہیں ان کو نہ دیں. تو یہ سب حکم ہے. یأمرکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے. بعض اوقات لوگ تم پر ٹرسٹ کر کے آ جاتے ہیں، جی آپ بتائیے ہم کیا کریں. بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے بڑے بڑے لوگ، ان کے سر پہ پگڑی رکھی ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد والی ہو، وہ بھی کہتی ہے جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. تو ایسی صورت میں کسی بھی منصف کو، وہ اگر منصف بنتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم نے لوگوں کے درمیان بالکل انصاف کا فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے اس پہ غصہ ہے اور اس سے میں خوش ہوں لہذا غصے والے کے ساتھ انصاف نہ کروں، اور بے انصافی کرتے ہوئے جس سے میں خوش ہوں اس کے ساتھ دیں یا اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دوں. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک یہ بہت اچھی نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اس نصیحت پہ اگر عمل ہو تو یقین مانیے ہر جگہ انصاف ہی انصاف نظر آئے گا. نہ اہل لوگ بیٹھتے ہیں وہ انصاف نہیں کرتے، نہ اہل لوگ بیٹھتے ہیں امانتوں کا پاس نہیں کرتے، رشوتیں وہ لیتے ہیں،
غلط فیصلے وہ کرتے ہیں، اور رشوت دینے والے بھی آگے بڑھ کے ان کو مجبور کر دیتے ہیں. وہ اپنی اس امانت کا پاس نہیں کر پاتے، ڈرتے ہیں کہ انصاف کا فیصلہ کیا تو ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. اور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ پورا ایک جوڈیشری سسٹم ہے، حکومت کا سسٹم بھی ہے. حکومت اور رعایا کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اسے بتائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر ہیں. اولو الامر سے مراد علماء نے یہی لیا ہے، یا تو ان سے مراد حکام ہے یا پھر علماء ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن یہ اطاعت دو قسم کی ہے. آپ لفظوں کو دیکھیے، اطیعوا کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. لیکن جب اولو الامر کی بات آئی تو وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے. وہاں بندے کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، وہاں اس کو سوال یا اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھی. لیکن اولو الامر جو ہے ان کی اطاعت کرنی ہے تو کب؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق آگے پبلک کو کہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق علماء لوگوں کو بتائیں، تب ان کی اطاعت ہے، ورنہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پھر مخلوق کی اطاعت نہیں رہتی. اس لیے حکمران بھی ہوں، وہ بھی اگر اللہ کے اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق خود اطاعت کرتے ہوئے پبلک کو کہیں تو ان کا کہنا ماننا پبلک پر فرض ہے، اور اگر نہیں مانتے تو گناہ گار ہیں. اور اگر اولو الامر کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بالکل خلاف ہے تو پھر پبلک آزاد ہے، پھر ان کا کہنا نہیں مانا جا سکتا. یہ کردار سازی ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ کو کم از کم اس معیار پہ لائے جہاں اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا کہ پہلے اپنے آپ کو یوں ڈھالو، میری اطاعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو حکم دو اسی طرح، پھر تو لوگ تمہاری اطاعت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس لیے آپ دیکھیے آگے یہ بات سمجھا دی، اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز میں، تو یقین مانو، پہلے تو ایمان رکھو کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور دین آیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کسی اور تیسرے کی طرف سے نہیں آیا. جب یہ ایمان ہوگا تو پھر تمہارے مابین کسی بھی قسم کا معمولی سا بھی اختلاف ہو، چاہے مالی ہو، حکومتی ہو، مسلکی ہو، فقہی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. پھر آگے بات کی ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرنا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول پر کی طرف نہیں پھیرتے تو اس کا مطلب ہے تمہارا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، تمہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. ایسا کرو گے تو بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب انسانوں میں ایک رسول ہوتا ہے جس کی تربیت اللہ کر چکا ہوتا ہے، اور رسول کوئی بھی معمولی سی بھی غلطی کرے اللہ فوراً اس کی اصلاح کر کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، معمولی سی بھی. جیسے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں عبس وتولی عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ نے فوراً اصلاح کر دی. اور جب رسول کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ رسول معصوم ہوتا ہے، رسول شروع سے ہی اصلاح شدہ ہوتا ہے. معمولی سی ہلکی سی کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ نے اصلاح کر دی، تب بھی یہ رسول معصوم ہوتا ہے. اور جو معصوم ہوتا ہے اس کی طرف لوگ انگلیاں نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کا رسول ہے، لیکن رسول کے علاوہ جو بھی ہوگا اس کی طرف لوگ یہ کہیں گے یہ تو انسان ہے بھائی، یہ رسول تو نہیں ہے، یہ تو امتی ہے، اس کے پاس کون سا ایسا ٹائٹل ہے کہ جو براہ راست اللہ سے لیتا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں اس کی تربیت کر چکا ہوں، یہ بھی معصوم ہے، اس کے پاس بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے. تو اس لیے جو رسول ہے اس کو اگر چھوڑیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، اور رسول کے علاوہ کسی کو بھی چھوڑ دیں تو ہم گناہ گار نہیں ہوتے. اگر رسول کی اطاعت کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور رسول کو چھوڑ کے کسی کی بھی اطاعت کریں تو گناہ گار ہے. یہ ہے ذالک خیر، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہ انجام یہی ہوگا کہ کوئی رسول کی طرف آئے گا تو کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ تم نے ہماری شخصیت کو کیوں نہیں مانا، تم نے ہمارے لیڈر کو کیوں نہیں تسلیم کیا. وہ کہے گا بھائی اس میں یہ خرابیاں ہیں، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، لیکن رسول کو سبھی مانیں گے. مانتے ہیں تو مسلمان ہیں، نہیں مانتے تو مسلمان نہیں ہیں، اور رسول کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے تب بھی وہ مسلمان رہتے ہیں. یہ ہے کتاب و سنت کی اہمیت.
فیصلوں میں اور اختلاف کی صورت میں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف تم نے پلٹنا ہے، کسی اور طرف نہیں جھکنا۔ یہ سب حکمرانوں کی اطاعت بھی اس سے مشروط کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بڑے بڑے حکمرانوں کے علاوہ صاحب دین لوگ ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہے، اگر وہ بھی حکم دیں تو جج کرو کہ کیا یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق ہے، اگر ہے تو سر آنکھوں پر، ورنہ چھوڑ دو۔ آج کل یہ کہنا کہ جی وہ علماء ہیں، عام پبلک کو کس طرح تحقیق کرے گی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ الحمدللہ آج تو علم بڑا آسان ہو گیا، آپ اپنا ریفرنس دے دیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، وہ بندہ ڈھونڈ لے گا۔ آپ اتنا کہہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بس ذمہ داری آپ کی ادا ہو گئی۔ یہ کہہ دینا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ فلاں نے فرمایا ہے، وہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں، جبکہ بلا شبہ وہ اس کے کفر کا حکم دیے گئے تھے، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے۔ دور کا گمراہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے بس اسی کو مانا جائے، اور آپ پر جو اتارا گیا وہ قرآن مجید بھی ہے، اور آپ پر جو اتارا گیا وہ مسئلہ بھی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اب بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیجئے، ہم نے پہلے بھی حکم آپ کو دیا تھا، اب بھی ہم حکم دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے رک ہی جاتے ہیں، کہتے نہیں ہم آپ کی طرف نہیں جائیں گے، آپ تو سیدھے سادے ہیں۔ کوئی چالاک قسم کا انسان ہو جس کے پاس ہم اپنے فیصلے لے جائیں اور وہ ہمیں ہماری باتیں سنیں اور اس پر یقین کر کے ہمارے حق میں فیصلے کر دے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور موافقت کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ یہ ایک انداز ہونا چاہیے، بات وہ کرے انسان کہ بندے کے دل میں، سننے والے کے دل میں وہ اتر جائے، یعنی اتنی مؤثر بات ہونی چاہیے، ایسی فضول قسم کی باتیں نہ ہوں کہ جس سے کوئی اثر ہی نہ لے۔ اور پھر رسول اور قرآن، ان کی باتیں تو دل میں اترنے والی ہیں نا، ان کے علاوہ کسی کی بات دل پہ شاید نہ اترے۔ تو بتایا یہاں کہ رسول کا اپنی امت سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے، انبیاء کرام کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے۔ دیکھیے رسول کی بات ہے، اور اگر وہ آ جاتے آپ کے پاس جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی منافقت کی، دھوکے دیے، جھوٹ بولا، اور پھر جب راز ان کا کھلا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ جاتے اور کہتے آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ جاؤکا، وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، پھر وہ آپ سے عرض کرتے اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ۔ وہ خود بھی اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے اور اللہ کا رسول بھی ان کی گناہوں کی بخشش مانگتا، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ مگر مسئلہ اب یہی ہے کہ ایسے منافقوں نے کبھی رخ ہی نہیں کیا کہ ہم کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہمارے راز فاش ہونے کے بعد ہمیں کچھ شرمندگی ہونی چاہیے۔ انسان شرمندہ ہوتا ہے، آ جاتا ہے، یہاں تو شرمندگی بھی نہیں تھی، جھوٹ بولتے، آپ کی مجلسوں میں آ کے کیا باتیں کرتے اور بعد میں جا کے کیا کیا کچھ کرتے تھے، ہنستے تھے، کہتے تھے ہم نے بیوقوف بنائے ان لوگوں کو۔ وہ ایک بات تھی، ایک ایک لمحہ ان کا عجیب و غریب گزر رہا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جائیں تو کس طرح جائیں اگر کوئی ظلم کر بیٹھے ہیں تو۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ منافقوں کی بات ہے، ان کو کہا اس ظلم و انفسہم، بندہ یہ سوچ لے میں اندر سے منافق ہوں، یہ مانے کہ ہاں میں منافق ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیسے جائے؟ آپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ کے پاس کیسے جائے؟ کیا آپ کی قبر پہ جائے اور وہاں جا کے آپ سے کہے کہ اللہ کے رسول میں نے ظلم کیا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، جس کی قبر ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے،
الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. جس طرح آپ نے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے جو قتلہ بدر تھے، یعنی بدر کے مقتول تھے جن کو ایک گڑھے میں ڈالا ہوا تھا، اور آپ نے ان کو آ کے ایڈریس کیا، تو سیدنا عمر نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ تو قتل ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا عمر سنو، اللہ نے میری بات ان کو تم سے زیادہ سنوا دی ہے. اللہ چاہے تو سنوا سکتا ہے، مگر وہ تو اللہ کے رسول تھے بھائی. اللہ نے ان کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں ان کو سنوائی ہیں. جو دشمن تھے، جو مقابل تھے آپ کے، جو کہتے تھے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ان کو مزید زج کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے کیا. اور نبی علیہ السلام نے ان کو سنایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا. یہ بتاؤ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ تو کفار تھے اور آپ اللہ کے نبی تھے. ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہم جائیں قبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور آپ سے عرض کریں اللہ کے رسول میرے گناہ معاف کروائیے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہاں الرسول سے مراد وہ رسول جو اپنی زندگی میں حیات تھے، اپنے وقت میں حیات تھے. تو اس لیے اللہ کے رسول کی قبر ہے، اور قبر یاد رکھیے زندہ انسان کی نہیں ہوتی. آپ کسی زندہ انسان کو قبر میں ڈالیے اور پھر مجھے بتائیے کہ یہ قبر میں زندہ ہے، اور زندہ انسان اس چیز کو پسند کرے کہ ہاں مجھے زمین میں گاڑ دیجئے، وہ تو کہے گا ان سے ظالم کوئی ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس ظلم و انفسہم جاؤ کا یہ آپ کی زندگی کا واقعہ ہے، آج کا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائیں اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مسجد میں جائیں اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ سے درخواستیں کریں اللہ کے رسول مجھے معاف کروا دیجئے. اور بھائی اللہ کا کام ہے، اللہ سے مانگیے. اللہ ہمارے زیادہ قریب ہے، رسول دنیا میں نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت امت کیا کر رہی ہے، کتنی گناہ گار ہو چکی ہے، کتنے نیک ہیں ان میں لوگ. یہ تو کل قیامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا حال دیکھنا ہے. تو قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ میں اپنی اس امت کو قرآن دے گیا تھا، اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے انہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا تھا اس کو. یہ چیز ہے وہ فلا وربک لا یؤمنون. پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں منصف بنائیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے. پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں. سوچئے یہ ہے ایمان. معاملہ کوئی بھی ہو آپ کو منصف بنانا ہے، کسی اور کو ہم نہ بنائیں. اور آپ کو منصف بنانا آج کے دور میں آپ کی سنت کو سامنے رکھنا ہے، آپ کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھنا ہے، اور احادیث بھی وہ جو صحیح ہوں، ضعیف اور فیبریکیٹڈ نہ ہو. تو جو اختلاف لوگوں کے درمیان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پوچھا جائے، اور جب احادیث واضح ہو کے سامنے آ جائیں تو پھر اپنے دل میں آپ کے ان فیصلوں سے جو آپ نے کیا ہوتا ہے کوئی تنگی نہ پائیں. اوہو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تو یہ عمل کرتا ہوں، مجھے تو یہ بتایا گیا ہے. نہیں، چھوڑ دیجئے اس کو اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پر. یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، نبی کے فیصلوں کو ماننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب حادثے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو سر فہرست رکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے فیصلوں کو نہیں ماننا چاہتے، آپ کے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں. اور پھر وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو چند لوگوں کے سوا وہ ایسا نہ کرتے، اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا. یا اللہ نے معیار بتا دیا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مان رہے، اپنے آپ کو جھکا نہیں رہے. میں اگر ان پر یہ فرض کر دیتا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، میں حکم دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا جس بستی میں رہتے ہو یہاں سے نکل جاؤ، تو ان کی حالت تو یہاں یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اصلاحی کام کر رہے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اللہ کے حکم کو کہاں مانتے؟ تو چند لوگ ہوتے ان میں جو اس بات کو کر ڈالتے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے نہیں ماننی. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کر لیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اور پتہ بھی چلتا کہ باقی یہ دین پر قائم ہے، اللہ رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی تیسرے کو بیچ میں نہیں لاتے. تو ایسے علم کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ بہترین شخصیت بھی بنا دیتا ہے اور اس کو زیادہ ثابت قدمی والا بنا دیتا ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، بتاتے جاتے کہ بھئی بس یہی راستہ ہے، اس وقت یہ مشکل آ گئی ہے، سیدھا راستہ یہ ہے.
چھوڑ دیجئے اس مشکل کو. اس کا حل یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو کوئی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. سورۃ فاتحہ میں ہم روز کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے لوگ؟ وہ بتا رہے ہیں. تفصیل یہاں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ان جیسا بنا یا ان جیسے لوگوں کا راستہ دکھا ہمیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے. یعنی کسی کو ان لوگوں میں سے کسی کا ساتھ مل جائے تو ان سے بہتر بھی کسی اور کا ساتھ ہو سکتا ہے. نبی کا ساتھ ہو، نبی کے علاوہ کسی امتی کا ساتھ اچھا ہے. نبی کو چھوڑ کے کسی امتی کا ساتھ بنا لے. صدیق کو چھوڑ کے انسان کسی جھوٹے انسان کو بنا لے. شہداء جنہوں نے اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی، مال تک دے دیا. کیا ایسے جان نثار لوگوں سے بہتر بھی کوئی اور جان نثار لوگ ہو سکتے ہیں؟ اور صالحین وہ نیک لوگ جو اپنی ہر نیکی کو اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، ان کی نیت صحیح ہوتی تھی، وہ عبادت گزار بھی تھے، اللہ کے حقوق بھی پورے کرتے تھے اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرتے تھے. ایسے لوگوں کی صحبت کسی کو مل جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر کسی کی صحبت ہو سکتی ہے؟ اسی کو مانیے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے اور کسی کی نہ کی جائے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور کافی ہے اللہ بہت علم والا. یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی سمجھ آ گئی اور اس پر لگ گیا، وہ یقین مانے کہ اللہ کی طرف سے اس پر بہت بڑا فضل ہوا ہے. وہ ہر قسم کی چیزوں سے، اختلافات سے بچ گیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. یعنی الرٹ رہو، تمہارے دشمن ارد گرد ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستوں کو بھی تیار رکھو یا اکٹھے ہو کر نکلو، کرو ان کا مقابلہ. اپنے دشمن کے بارے میں ہوشیار رہو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے. کہا جائے چلو، کہتا ہے اچھا بس چلتا ہوں، یہ مجبوریاں ہیں، یہ کام کر لوں پھر آؤں گا. کچھ دے دو، اچھا ابھی بہت سے خرچے ہیں بعد میں دیکھیں گے. فَإِنَّ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. چکا میں ان کے ساتھ نہیں گیا، یہ تو مارے گئے ورنہ میں بھی مارا جاتا. یہ اللہ کا بڑا انعام سمجھتا ہے، اور اللہ کا انعام اس کی شہادت ہے. اور یہ بڑی بدبختی ہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور البتہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہیں تھی. ہائے افسوس مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. مسلمان کہیں کسی غزوہ میں جاتے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرتا، مال غنیمت ملتا، تو ایسا بندہ جو پیچھے رہنے والا، جو اپنے آپ کو بڑا سیانہ عقل مند سمجھتا تھا، اب وہ افسوس کے ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آج مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، غازی بن کے واپس آئے، تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. کمزور کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے حضور وہ روئے چیخے اور کہے اللہ تو مدد کر، اللہ تو مدد کر. اور یہ جو ان کی دعائیں ہیں کیا مسلمانوں کو جوش نہیں دلاتی؟ کیا وہ مجبور نہیں کرتی کہ ہاں بھائی اٹھو اب کچھ کرو؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. یہ فرق ہے، یہ اللہ کی راہ میں لڑائی کیا ہوتی ہے اور طاغوت کی راہ میں لڑائی کیا ہوتی ہے. یہ بس فرق بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا بھی تھا، اللہ کے رسول ایک شخص جو اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، غیرت کی بنا پر لڑتا ہے، جو اپنی مشہوری شہرت کی خاطر لڑتا ہے، بہادر کہلوانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے صرف اتنا جواب دیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ میں اللہ کے کلمے کو سر بلند کر سکوں، بس اس کی لڑائی فی سبیل اللہ ہے، ورنہ کسی کی نہیں. نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے. معمولی سی خرابی بڑی سے بڑی قربانی کو بالکل بیکار کر دیتی ہے، ثواب ہی نہیں ملتا.
الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو، ابھی رک جاؤ. یعنی مکہ میں تھے تو نبی علیہ السلام سے کہا کرتے اللہ کے رسول دیکھیے اس نے مجھے مارا ہے، اس نے میری ہڈی توڑ دی ہے، دیکھیے خون بہ رہا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں. تو اللہ نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، آپ ہاتھوں کو روکو، برداشت کرو یہ سب کچھ. پھر کیا کریں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ کہا گا. پھر جب مدینہ میں آئے فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ تھوڑا سا اور جی لیتے، تھوڑا سا اور رہ لیتے، بعد میں لڑائی ہو جاتی، یہ ضروری کام ہے. کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے کل قیامت کو. تمہارا جو رویہ دین کے بارے میں ہوگا اسی کے مطابق تمہارے ساتھ کل آخرت میں معاملہ ہوگا. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ ہو. اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو ان لوگوں کو کیا ہے کہ وہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے. یعنی بندہ شہید ہو جائے کہتے ہیں لو جی یہ تو بڑا برا ہوا، نہ جاتے. یا پھر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ بھلا کچھ ہوا، الحمدللہ شہادت نصیب ہو گئی ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے شوہر کو. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں، سوچ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی اصلاح فرما رہا ہے کہ سب یہ کہا کریں کہ جو کچھ بھی ہے، برائی ہے یا بھلائی، اچھائی ہے یا تکلیف، یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور باقی یہ کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے. اگر ہم میدان جنگ میں جا کے لڑنے میں ڈرتے ہیں کہ وہاں موت آ جائے گی، تو کیا گھر میں بیڈ پہ اپنے کمرے میں وہاں موت نہیں آ سکتی؟ فرشتہ تو وہاں بھی پہنچ سکتا. تو اس لیے موت سے فرار ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. یہ بھی قرآن مجید میں ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو آپ کے نفس کی طرف سے، یعنی آپ کا قصور ہوتا ہے. اس قصور کو اللہ کی طرف منسوب مت کیجیے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کافی ہے اللہ گواہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو بھی رسول کی اطاعت میں ضم کر دیا ہے، کیونکہ رسول نے اللہ کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ میں ہی ہوں اللہ کا بندہ. تو جو لوگ بننا چاہتے ہیں اللہ کے بندے، وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ویسے بننے کی کوشش کریں. ومن تولی، اور جس نے منہ موڑ لیا، جو نہیں اطاعت کرتا، جو کہتا ہے میں اللہ کی اطاعت کروں گا رسول کی نہیں کروں گا، یہ سب جھوٹی بات ہے. بھائی اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی لوگ تو یہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کس نے دیا آپ کو، کس کے ذریعے ملا ہے؟ وہ اگر منہ سے یہ لفظ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ سورت نازل کی ہے، تو سورت کو آپ بعد میں مانتے ہیں، پہلے اس کی منہ کے لفظوں کو مانتے ہیں. یہ ہے رسول کی بات، کیا اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے ومن تولی، اور جس نے منہ موڑ لیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا دم نہ بھرا، وما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا. ویقولون طاعہ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے. پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، بس ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور کافی ہے اللہ کا احساس. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کہتے ہیں جی ہم تو آپ کو ماننے والے ہیں، آپ جو فرمائیں گے کہنا مانیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے. لیکن جب وہاں سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے ہی ہم آپ کی کیسے اطاعت کریں. اور آج کا دور کچھ اور دور ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بہت پرانا تھا. آج کے دور کے مطابق ہمیں چلنا ہے. یہ 1500 سال پرانی باتیں آج کے دور میں نہیں چل سکتی. یہ باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ ایسے کیا کرتے تھے اور آج بھی ایسے کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اعرض عنہم، جو کر رہے ہیں نا میں ان کو لکھ رہا ہوں، تم ان کی پرواہ نہ کرو، ان سے منہ موڑو بس اور اپنا کام کیے جاؤ. افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ بعض لوگوں نے قرآن پہ تدبر وہی سمجھا ہے جو خود سمجھتے ہیں، مگر جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے اس کو تدبر نہیں کہتے. یہاں پچھلی آیت کو پڑھیے جس میں صاف کہا ہے
کہ میری اطاعت، اگر اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی رسول کی اطاعت، یہ ایک مرکزی نقطہ ہے۔ قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے، اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور و فکر کیا کرو، تدبر کرو۔ رسول کے بغیر اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور ناممکن ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ آج اسی قرآن مجید میں لوگ اختلاف کو تلاش کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی اختلاف کو جہالت کی بنیاد پہ علماء رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ناواقفیت ہے، یہ غلط بات ہے، غلط تفسیر ہے، غلط سوچ ہے جو قرآن مجید کے بارے میں اپنائی گئی، اصل جو معنی و مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ قرآن ہوتا، جیسا کہ لوگ لکھتے ہیں، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایک طرف رکھ کے اپنے تدبر سے جو تفسیر لکھی ہے، صرف انہی تفاسیر کو اٹھائیے، دو کو اٹھا لیجئے، دونوں میں آپ کو بڑا اختلاف نظر آئے گا، دونوں کی سوچ ہی مختلف۔ اللہ کے علاوہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو سوچئے پھر اس میں کتنا اختلاف ہوتا۔ تو بہرحال قرآن میں غور و فکر جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس کا کنیکشن اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کو سمجھنا ہے، اپنی تفسیر نہیں کرنی، اپنی سوچ کو رسول کی سوچ کا مقام نہیں دینا۔ آگے دیکھیے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں بریکنگ نیوز بنا کے، اور اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے اولو الامر صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو جو ان میں سے اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے۔ یہ اصل چیز ہے، جو اہل لوگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس ماحول کا مطالعہ ہے، جو دشمن کی سازشوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنے لوگوں کی جو زیادتی ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے پاس اگر کسی بھی قسم کی کوئی خبر، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو، وہ لے جائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو اس کا وہ نتیجہ نکال لیتے جو صاحب اختیار لوگ ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں، وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے اور کہتے نہیں یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کچھ اور ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے، یہ نہیں بول رہا کوئی اور بول رہا ہے، یہ نہیں چاہا گیا بلکہ یہ چاہا گیا ہے، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس کو ٹیکل کر لیں گے، ورنہ بلبلہ سا پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے میں ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، افواہیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دشمن کی یہی چال ہوتی ہے کہ کسی طرح مسلمان معاشرے میں جہاں امن و سکون کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر خرابی پیدا ہو جائے، وہاں پر تشویش سی پیدا ہو جائے، لوگ پریشان ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کے تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ اللہ کے راستے میں لڑیں، آپ صرف اپنی ہی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو لڑائی پر ابھاریں، امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ بہت ہی سخت ہے لڑائی میں اور بہت ہی سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ مسئلے بندہ مسلمان بھی تیار رہے، دوسرا کم از کم ہوشیار رہے گا کہ بھئی میں تیار ہوں تو وہ بھی تیار بیٹھا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اچھی اور بری سفارش، اچھی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور بری سفارش یہ کہ چغل خوری کا عمل، لگائی بجھائی کا عمل جاری رکھنا۔ دونوں اپنا اپنا نصیب لے رہیں گے، دونوں کو اپنے اپنے عمل کا ریوارڈ ملے گا۔ تو یہ بدترین لوگ ہیں، شرار الخلق ان کو کہا گیا ہے، بدترین لوگ ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ کہ کوئی دعا بھی تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو، کوئی تمہیں دعا دے تو پھر اس کے بدلے میں اس کو بھی زیادہ اچھی دعا دینی چاہیے، اور ردوها، یا اسی ہی کو لوٹا دو، اور یہ بندہ کہہ دے وَلَكَ مِثْلَكَ، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ویسے ہی جزا دے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے۔ یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی دعا سن کے اس کو جواب میں فوراً اچھی سی دعا دے دے، اور یہ بخیل انسان ہوتا ہے جو کوئی دعا دے اس کا جواب بھی اس کو نہ دے، جیسے سلام ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔
فما لکم، تو کیا ہے تمہیں مسلمانوں کے منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ نفاق کا کیا علاج ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ منافق دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، یعنی تم سے بھی نفاق ظاہر ہو جائے۔ ہم لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، رسول کی نظروں میں، اللہ کی نظر میں، تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اور گر جاؤ۔ لہذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں باتیں ہیں، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، تو ان کو پھر کچھ نہ کہو۔ ان کا نفاق جیسا بھی ہے، چالیں جیسی بھی ہیں، ان سے الرٹ رہو۔ یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے اور اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم تنگ آ چکے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ تو مسلمان پر دشمن کا تسلط اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر برائیاں پھیل جائیں، گناہ زیادہ ظاہر ہونے لگ جائیں، تو دشمن اسی طرح مسلط ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد اور پیمان توڑ دے تو دوسری قوموں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ ستجدون آخرین، تم ان قریب کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، وہ فوراً فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں، پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن غالب آ رہا ہے یا اس نے کوئی لالچ دے دیا ہے کہ یہ سازش کرو، یہ حرکت کرو، تو پھر وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ اس میں الٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے بھی واضح غلبہ رکھا ہے۔ تو یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، سازشی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وما كان لمؤمن، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، بھول سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور دیت ادا کرنا ہے جو اس کے وارثوں کے سپرد کر دی جائے گی، یعنی مقتول کے وارثوں کو، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، وہ کہیں گے ہم دیت نہیں لیتے۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے جبکہ وہ خود مومن بھی تھا، تو اب صرف ایک مومن گردن کا آزاد کرنا ہے، اب دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت دو اور اس کے وارثوں کے سپرد کر دی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جان کی حرمت بڑی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی عزت و آبرو بھی، اور قتل انسانیت کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مذمت کی ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا کہ اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا، کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں یہ شخص بڑا مبغوض ہے جو مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، جو کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا ہو تاکہ اس کا خون بہا دے۔ بس میں نے اس کو قتل کرنا ہے، اس نے کوئی قصور ہی نہیں کیا، کرائے کے قاتل اس کے پیچھے لگوا دیں تو قاتل تو کرائے کے ہوتے ہیں مگر قتل کروانے والا بھی قاتل ہے اللہ کی نظر میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، نہیں، وعلیکم السلام جواب دو، اور باتوں باتوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے، اس کے رویے سے، اس کے لباس سے، اس کے الفاظ سے، اس کے رہنے ڈھہنے سے، اس کی عبادت کے ذریعے سے، اور اسی ماحول میں اذان کی آواز اگر آ رہی ہے تو اس سے یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ حرص ہو کہ نہیں جی ہم تو اس کو جانتے نہیں، پتہ نہیں یہ اسلام قبول کر چکا نہیں،
تو پھر تو یہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو کہ اس کو ماریں اور اس کے مال پہ قابض ہو جائیں. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں مسلمان بنا دیا. بس تحقیق کر لیا کرو، بلا شبہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے جو بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں کا فرق اللہ نے بتا دیا. ایک گھر میں بیٹھا ہے اور ایک میدان جنگ میں اپنی جان مال کے ساتھ موجود ہے. ہاں جس کو تکلیف ہے، جو نابینا ہے، معذور ہے، وہ اس کے اندر تڑپ تو ہے مگر وہ لڑ نہیں سکتا، وہ گھر میں بیٹھے تو اس کا اجر وہی ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے. اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم کی فضیلت سے نوازا ہے. درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، بڑے بڑے درجات ہیں اس کی طرف سے، یا مختلف درجات ہیں اس کی طرف سے، اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہوگی، وہیں رہ پڑے، تو فرشتے فوت کرتے وقت ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، کیا کرتے؟ ہم دین پر عمل کرنا چاہتے تو یہ مارتے تھے، ہمیں عبادت سے روکتے تھے، ہم سے غلط کام کرواتے تھے. وہ فرشتے پھر کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. دیکھ لیجیے، ایمان بے شک ہو مگر صرف یہی عذر کہ ہم کمزور تھے. نہیں، اصل میں اس زمین سے بندے کی محبت ہوتی ہے، گھر سے، کاروبار سے، رشتہ داروں سے. وہ ایمان پر ان کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے ہجرت نہیں کرتا. تو اس لیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑا برا ہے. مہاجر وہی ہوتا ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. تو وہ چیز یہی تھی، اس نے چھوڑا ہی نہیں. جہاں نافرمانیاں ہو رہی ہوں بندہ اسی زمین سے لگ کے بیٹھ جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے ہجرت کرنا ہے. تو جب انہوں نے ہجرت نہیں کی تو آخر میں دیکھیے ان کا انجام کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فرشتے ان کی جان لیتے وقت ان سے پوچھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو بالکل بے بس ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں. عورتیں بیچاری وہ بھی کہیں جا نہیں سکتی، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گھروں سے نکل جائیں اور اکیلی نکل جائیں، ہجرت کریں. اور پھر اس طرح بچے ہیں لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، یہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، پس یہی وہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ جن سے درگزر کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں جائے پناہ اور بہت ہی وسعت پائے گا. اور جو اپنے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو. اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے تو پھر نماز قصر کر لو. یہ تو اصل میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو مجاہدین تھے ان کو میدان جہاد میں یا اسی رستے میں جو انسان نکلا ہوا ہے اور دشمن اس کے ارد گرد ہے تو وہاں نماز تو فرض ہے، مگر اس نماز کو اللہ نے فرمایا تم آدھی پڑھ لو، 4 رکعتوں والی 2 رکعتوں میں پڑھ لو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 رکعتوں والی 1.5 رکعت میں یا 2 رکعتوں والی 1 رکعت پڑھ جائے، صرف یہ 4 رکعتوں کی بات ہے. اب ضربتم فی الارض کی جب بات آئی تو یہ بڑی کامن سی لفظ تھے، عام سے لفظ تھے، جس میں سفر بھی آ گیا ہے کہ سفر میں بھی انسان اگر ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی کہ سفر میں بھی نماز کو اگر بندہ قصر کر لے تو یہ بھی ویلڈ ہے، الاؤڈ ہے. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، یعنی میدان جہاد ہو، آپ موجود ہیں، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان مجاہدین میں سے ایک جماعت اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جو نگرانی کر رہی تھی، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں. جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں
اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، اپنا بچاؤ لیے رکھو۔ یہ دھیان کرنا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مراد یہ کہ تمام حالات میں ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ ہتھیار پھینکنے کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز کتنی اہم ہے۔ میدان جنگ میں بھی رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ لیڈ کیجئے، امامت کیجئے، مسلمانوں کے دو گروپ بن جائیں، ایک گروپ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، وہ بھی مسلح رہے، اور دوسرا نگرانی کرے۔ جب وہ ایک رکعت ادا کر لے تو وہ پیچھے آ جائے، اور جو نگرانی کر رہا ہے وہ اب آپ کو دوسری رکعت آپ کی ہوگی اور ان کی پہلی رکعت ہوگی، یہ جوائن کر لیں۔ اور جو پیچھے آئے ہیں وہ پھر چلتے پھرتے کھڑے کھڑے وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ لیں۔ تو اس طرح یہ نماز قصر میدان جنگ میں یوں پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من سمع المنادیہ، جو بھی مؤذن کی اذان سنتا ہے، فلم یمنعہ من اتباعہ عذر، اور اس پر عمل پیرا ہونے سے اسے روکنے والا کوئی عذر نہ ہو۔ قالوا وما العذر، تو صحابہ نے عرض کی وہ عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف او مرض، کہ کوئی خوف ہو یا بیماری ہو، یہ عذر ہے۔ پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا، لم تقبل منہ الصلاۃ التي صلی، تو اس کی وہ نماز جو اس نے پڑھی ہو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو سمع المنادی، یہ ضروری بات ہے کہ اذان کی آواز گھر تک پہنچتی ہو۔ آج کل گھر دور دور ہیں، لوگوں کو گاڑیوں پہ آنا پڑتا ہے، تو اگر وہ بھی آسانی ہو تو اس کا ڈبل اجر ہے۔ باجماعت نماز ادا نہ کرنا یہ منافقت کی کھلی علامت ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں۔ نماز کے بعد بھی ذکر کرنا ہے، اس لیے آپ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آیت الکرسی پڑھتے، اور بے شمار اذکار ہیں، تسبیحات پڑھتے، آپ صبح شام کی دعائیں پڑھتے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سلام پھرتے ہی بس بندہ بے فکر ہو جائے اور بس دنیا کے کام میں مصروف ہو جائے۔ یہاں تو کہا کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اپنے پہلوؤں پر، تاکہ چلتے چلتے بھی کر سکتا ہے انسان۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری نماز ادا کرو۔ جب پتہ ہو کہ اب دشمن ارد گرد نہیں ہے اور لڑائی کے مواقع ختم ہو گئے ہیں اور سفر بھی نہیں ہے، گھر میں ہو، تو گھر میں بندہ اطمینان میں ہوتا ہے، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پوری نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے، یہ مقررہ اوقات ہیں اس کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو نام ہے یہ وقت بھی ہیں، اور انہی وقتوں میں نماز پڑھنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ظہر کی نماز پڑھتے تو سخت گرمی کے موسم میں بھی آپ فرماتے ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے دو، بلال ذرا موسم دن کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اور جب عصر ہو جاتی تو صحابہ نماز پڑھتے آپ کے پیچھے اور دور تک جاتے اور کہتے اس وقت بھی سورج بالکل روشن ہو رہا ہوتا تھا، کافی دور سفر کرنے کے بعد بھی۔ تو وقت پہ نماز پڑھنا ہے، اور 5 وقت کی نماز۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آ کے جو 2 دن نماز پڑھائی ہے، ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھائی ہے، 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا کہ عصر اور ظہر پڑھ لیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیں، نہ، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، یہ 5 نمازیں تو ہیں لیکن 5 اوقات میں نہیں ہے، 5 وقت کی نماز یہ مراد ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، بھئی وہ تو دن رات اپنا حرام کر چکے ہیں، وہ تو آتے بھی ہیں، ہمارے بھی جاتے ہیں، مگر وہ مخالفت میں پیش ہیں، وہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو کہ اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ فرق ہونا چاہیے، مسلمان کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جان سے پیار کرے، وہ اللہ سے پیار کرے، جان اسی کی ہے، اسی کی راہ میں لٹا دے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجایا ہے۔ یہ سجایا کیا ہوتا ہے؟ جو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، جو آپ خود فیصلہ کرتے ہیں، جو خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، یہ چیز ہے جس کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، جس کو حدیث رسول کہا گیا ہے۔ یہ اراک اللہ، کسی اور کو نہیں کہا کہ بما اراک اللہ، صرف آپ کو کہا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔
یعنی یہ منافق جو ہیں ان کا دفاع مت کیجیے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے بہت گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. خوان، جس سے بار بار خیانت سرزد ہوتی ہو. اسیم، جو خیانت کا ارادہ کرتا ہے اس کو اسیم کہتے ہیں. تو وہ شخص اس وعید سے نکل جاتا ہے جس نے ایک ہی مرتبہ خیانت کی ہو، یا اس طرح جیسا کہ کسی شخص سے بلا ارادہ یا بے خبری میں خیانت سرزد ہو جائے، وہ اس میں نہیں آتا. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ناپسندیدہ باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ آج تو لوگ ان کا بڑا دفاع کرتے ہیں، مگر کل کو کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا. تو اس میں کبھی کبھی بندے سے زیادتی ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو آپ فرماتے ہیں وضو کرے، 2 رکعت پڑھ لے اور اللہ سے اپنے کیے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. پوری امید ہونی چاہیے کہ اللہ بخش دے گا، فوراً استغفار کرنا چاہیے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. گناہ اس کے خلاف ہی کھڑا ہو جائے گا، اسی کو نقصان ہوگا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کسی گناہ یا خطا کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے کہ میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا ہے، تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بوجھ اٹھا، ایک اور گناہ کر ڈالا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ضرور آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اس کا فضل ہے اسی وجہ سے، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، لہذا آپ اس سکھائے کے مطابق چلتے جائیں یا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں. کانا پھوسی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکایتیں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے، سوائے اس کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا کوئی حکم دے، یعنی ایسی سرگوشی جائز ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. تو بہرحال بہت سے جھگڑے، تنازع اور بغض، شر اور تفرقہ بازی کا جو سبب ہے وہ یہی ہوتا ہے، سرگوشیاں. بس اس سے اللہ بچا کے رکھے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کرے. مومنوں کے راستے سے مراد یعنی سارے مومن مل کے ایک راستے کو اپنا چکے ہیں، اور وہ کہے نہیں میں تو کوئی اور راستہ اپناؤں گا. مثلا مومن سارے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایک کوئی نرالا بندہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ میں تو 5 پڑھوں گا، تو یہ غیر سبیل المومنین ہے، یہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی اس کو ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. شرک کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو، جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. تو شرک ناقابل معافی گناہ ہے، مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے، شرک کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے. بس حتیٰ کہ جان کے جانے کے خوف میں بھی منع کیا کہ شرک نہیں کرنا. آج تو یہ ہے کہ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں، معلوم نہیں جادو ٹونے ٹوٹکے تعویذ گنڈے اور کالے دھاگے اور پتھر عجیب و غریب قسم کی انگوٹھیاں یہ لوگ پہنتے ہیں اور انہی سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں. ان یدعون من دونی الا اناثا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو. سوچیں، مرد ہو کے دیویوں کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور بالضرور لے کر رہوں گا. یہ شیطان اپنا حصہ ہمارے اعمال میں رکھتا ہے، اپنی اطاعت جب کرواتا ہے، گمراہی اور کفر کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو سوچئے کتنا اس کا بڑا حصہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایمان کی وجہ سے ایمان سے سونگ لیتا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے. مومن
لیکن اگر شیطانی کام کرنے کا بندے کا ارادہ ہو تو شیطان کو بھی اس کی بو پڑ جاتی ہے کہ یہ بندہ اپنا بن سکتا ہے. تو بہرحال شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بلند ہمتی چاہیے، اور بلند ہمتی کے لیے ایمان کی قوت کا غلبہ چاہیے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا، اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا. پھر وہ ضرور مویشیوں کے کان کاٹیں گے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے. اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا. یہ امیدیں، خواہشات جو اندر پیدا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں امنی انہم. کہتے ہیں کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، اور نہ ہی کوئی قیامت ہے. جس کو آخرت کا علم نہ ہو تو ظاہر ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر نافرمانیاں رج کے کرتے ہیں. شیطان کا کام ہے کہ وہ باطل کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالیں چل کے، باطل کو خلط ملط کر کے، یا ایسی چیز ظاہر کر کے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یا جس چیز کی بری حقیقت ہو اسے بہت بارونق اور افضل بنا کر بندے کے لیے پیش کر دیتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں دس از ریشنل. یعیدہم ویمنیہم، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. یہ دھوکہ ہی ہوتا ہے سارا کچھ. بندے کو حقیقت پسند بننا چاہیے. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے قول و قرار میں. لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے جنت کا حصول، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا. اور جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، چاہے وہ کالے ہوں، چھوٹے ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، کم تر ہوں معاشرے میں، مگر شرط یہ ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. ومن احسن دینا، اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی جو یکسو تھے، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست. اب دیکھیے یہ مسلمان ہی ہیں، اللہ کے رسول ہی ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہے. یہی ان کا دین سب سے بہترین دین تھا. صحابہ کرام انہوں نے سب کچھ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی. اور ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے جن کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا. تو ترغیب بھی ہے کہ یہاں اگر بندہ بننا ہے، اطاعت کرنا ہے، تو پھر ایسے امام کی اطاعت کریں جو پیروی کے لائق ہوں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. کہہ دیجیے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو. اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ فتویٰ دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے، اس کا شرعی جواب بندہ مانگتا ہے. اب دیکھیے یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں. تو فتویٰ دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور مفتی بننا بھی کوئی آسان نہیں ہے. اسلاف کو دیکھیں، 40-50 سال تک علم کو پڑھتے پڑھاتے تھے، علم پختہ ہونے کے باوجود بھی فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ یہ معمولی ٹائٹل نہیں ہے. یہ ہم جس چیز کو بھی سستا کر کے عام کریں گے اس کی ناقدری کر دیں گے. اللہ نے جب اپنی طرف اس کو منسوب کیا تو سوچیے اس کی کتنی اہمیت ہے. آج اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. اس لیے مفتی حضرات کوئی بھی فتویٰ دیں، لوگ اس کو معمولی سمجھ کے فتوے کو اہمیت ہی نہیں دیتے. تو کیا ہے، کسی اور سے فتویٰ لے لیں گے. تو منع کیا ہے اس سے اتنا آسان نہیں بنانا چاہیے اس چیز کو کہ بس تھوڑا عرصہ پڑھ کے انسان ٹائٹل لے لے یا اس کو ڈگری دے دی جائے کہ تم اب مفتی ہو. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی کرنے یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے. اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی، یہ کنجوسی ہے. بندہ کہتا ہے میں کیوں اس کو دوں، یہ چھوٹی سی بات ہے، میں نہیں کرتی.
میں کیوں جھکوں، میں کیوں مانوں، اور عورت بھی یہی کہہ دیتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ سلو کر لینی چاہیے، اور سلو کا مطلب یہ ہے کہ بس آئیے راضی ہوتے ہیں، چھوڑیے پچھلی باتوں کو، بھول جائیں، ان کو ریپیٹ ہی نہیں کرنا۔ اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرو گے اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم اس کی حرص کرو کہ میں ایک سے زیادہ شادیاں کر لوں، 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے ان کی طرف، کسی نہ کسی کی طرف بندہ جھک ہی جائے گا، اور جب ایک کی طرف جھکے گا تو دوسری لٹکتی ہوئی رہ جائے گی، نہ وہ مطلقہ کہلائے گی اور نہ وہ شادی شدہ۔ اس لیے فرمایا کہ اگرچہ تم اس کی حرص کرو تو تم ایک طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو تو واقعی ہمت کر کے دوسری شادی کر لیتے ہو، تیسری کر لیتے ہو، اور بیویوں کے درمیان اور اپنے تعلقات کے درمیان بہتری پیدا کرتے ہو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرتے ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں صلح کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، دلوں میں اب میل سی آ گئی ہے، شوق ہی نہیں رہا، میلان ہی نہیں رہا، محبت ہی نہیں رہی، تو اگر وہ دونوں پھر الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ پھر ڈرے نا، یہ نہ سوچے کہ وہ طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا، کون مجھے رشتہ دے گا، یا کون میرا رشتہ لے گا، یا میں پیسوں کی وجہ سے، یہ پیسے تھے اس کے پاس، اب مجھے طلاق مل گئی تو میں تو غریب ہو جاؤں گی یا غریب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کریں تو صحیح، بس میرے کہے کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے علیحدہ ہو جائیں، تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف کرنے والا ہے۔ یہ تقوی جو ہے نا ہر معاملے کو درست کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی تاکید کی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کا ساز، بس یہ یاد رکھنا چاہیے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے والا ہے، یعنی تمہیں ختم کر دے، کسی اور کو لے آئے، کوئی اور مسلمان بن جائے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، گواہی سچی دینی ہے۔ خود بھی انصاف پر قائم رہو اور خود دوسروں کو بھی انصاف دو، اگر وہ غنی ہوں گے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ یہ نہ سوچو کہ یہ غنی آدمی ہے اس کے ساتھ تو انصاف نہیں ہو سکتا، یہ فقیر ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر دیں، نہ، انصاف کرو۔ بس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو، اور اگر تم زبان موڑو گے، یعنی عدل کرتے وقت اپنی زبانوں کو موڑ دو گے، یا تم اعراض کرو گے، بیٹھے ہو انصاف کی کرسی پر اور انصاف نہ کرو، یا کہہ دو میں نہیں کرتا، تو بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سب خواہشات نفس کے نقصانات ہیں۔ فیصلہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے 3 وعدے ہیں۔ پہلا تو یہ کہا کہ دیکھو عہد کرو کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ دوسری بات اس آیت میں یہ فرمائی ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ فرمائی ہے کہ اس کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لینا، رشوتیں نہ لینا، جو اللہ نے فرمایا اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ ایمان لاؤ گے تو یہ کام ہوگا نا، پتہ چلے گا نا کہ یہ اسلام ہے، یہ مومن ہے، یہ اسلام کا نظام ہے، اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، بس تحقیق وہ بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹکنا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کسی کے کہنے پر انہوں نے کفر کیا، ورغلانے پر، یا خود ہی چھوڑ بیٹھے، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ بھٹک گئے۔ بس جس کو یہ چسکا پڑ گیا کہ اس نے رنگ ہی بدلتے رہنا ہے، نظریات ہی کو بدلتے رہنا ہے،
اور نظریہ ضرورت کو ہی اپنانا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیسے اللہ ہدایت دے جو سٹینڈ ہی نہیں لے سکتے؟ بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق اس نے کتاب میں نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو مسلمانوں تم ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا، چلے جاؤ اٹھ کے، ورنہ بیٹھے رہے تو بے شک تم ان جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تھے تو کامیابی ہوئی ہے نا۔ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ ہم نہ ہوتے تو پھر غالب نہیں آ رہے تھے ہم، اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے، وہ جا کے ان کو کہتے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ایسی نماز سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مذبذبین بین ذالک، متذبذب ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں اور نہ مسلمانوں کی طرف، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنانا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو؟ یعنی کل اللہ تعالیٰ تمہیں کہے کہ تمہیں میں نے بتایا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا نہ کرنا، ورنہ اللہ پوچھے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، بس منافقت چھوڑ دی، پکے مسلمان بن گئے، اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ ضرور مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ بس دو چیزیں ہیں، شکر گزاری اور اس پر ایمان، پھر اللہ کیوں سزا دے تمہیں؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بہت قدردان، بہت علم والا ہے۔ سبحانک ربک رب العزت